صاحب ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فروری یعنی انتخابات کی طرف ہی اشارہ تھا ان کا کہ وہاں پہ اچھا کام نہیں کیا گیا. اگر اعتراف کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ انتخابات صاف اور شفاف نہیں کرائے گئے, پھر پاکستان تحریک انصاف تو بار بار درخواستیں دیتی رہی ہے اسی الیکشن کو کے حوالے سے, تو پھر اس پر فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ یہ معاملہ ہے نا کہ دیکھیں وہ پٹیشنز ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جس میں اس الیکشن کی تمام کو چیلنج کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, الیکشن پروسیس کے اندر جتنے بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا, مقدمات بنائے گئے, کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے گئے, وہ جو سارے کے سارے ایکشن تھے اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی. یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لکھا اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ یہ اس الیکشن میں بذات خود ایک فریق بنا ہوا تھا, ریدر دین کہ وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارے کے طور کے اوپر الیکشن کو کانسٹیٹیوشنلی جو اس کے تحت انعقاد کرواتا, وہ الیکشن انعقاد کروانے کی بجائے وہ اس میں خود ایک فریق بن گیا, ایک پارٹی بن گیا, اور ایک پارٹی کے خلاف وہ مسلسل جو ہے فریق بن کے کبھی ایک عدالت میں, کبھی دوسری عدالت میں, کبھی تیسری عدالت میں پٹیشن فائل کر رہا تھا. تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا کہ ایک ایسا ادارہ جس کا کام جو ہے کہ غیر جانبدار ہو کے صاف شفاف الیکشن کروانا ہے, وہ خود کیسے فریق بن سکتا ہے, اور وہ خود فریق بن کر جو ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف ہر محاذ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے الیکشن کمیشن نے بنیادی طور کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا, اس میں وہ ناکام ہوا ہے. اور اگر ابھی بھی جو ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بضد رہتا ہے اور بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک فیصلے کے بعد شارٹ آرڈر کے بعد پھر وضاحت مانگی گئی, وہ جب وضاحت دی گئی تو اس کے بعد بھی ابھی پے در پے اجلاس پر اجلاس کیے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی اور کے بحاف کے اوپر یا کسی اور کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا تھا, وہ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا. آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے تو یہی ثابت ہوا ہے. اب اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, پھر اس خلاف ورزی کے اوپر سپریم کورٹ نے نشاندہی کی کہ آپ نے یہ آئین کی خلاف ورزی کیا اور یہ غلط کام کیا اور اس کو اس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ ٹھیک نہیں کرتے تو یہ پھر یہ ہے کہ یہ چوری اور سینہ زوری کے مترادف ہوگا الیکشن کمیشن کا یہ عمل کہ پہلے انہوں نے الیکشن کو چوری کیا, وہاں پہ بددیانتی کی, صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے, الیکشن ایکٹ کی یا آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی, اور سپریم کورٹ نے جب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلہ دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کریں گے تو توہین عدالت بھی کریں گے, آئین شکنی بھی کریں گے, تو ان کے خلاف پھر دوہرے مقدمات بن سکتے ہیں. اور ان پانچوں کے پانچوں جو 4 ارکان ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے اس فیصلے کے مطابق انہوں نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی, پھر اس فیصلے پر عمل نہ کر کے انہوں نے عدالت کی جو ہے کہ وہ توہین بھی کی ہے اور انہوں نے حکم عدولی بھی کی ہے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں. عوام کی مینڈیٹ یا 25 کروڑ عوام کی جو مرضی اور منشا ہے اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے. تو یہ سارے کے سارے چارجز کی بنیاد کے اوپر ان کا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے, وہاں پہ پھر ان کا جو ہے کہ کنڈکٹ دیکھا جائے گا. فیصلہ آلریڈی موجود ہے تو ان کے اس فیصلے اور کنڈکٹ کی بنیاد کے اوپر نہ صرف ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات بھی چلائے جا سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے بچنے کے لیے اس وقت الیکشن کمیشن اور وہ تمام آئین شکن افراد اور ادارے جنہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن پنجاب میں نہیں کروائے, خیبر پختونخوا میں نہیں کروائے, پھر اس کے بعد پاکستان میں جو الیکشن جب اسمبلیاں تحلیل کی گئی 90 دن کے اندر ہونے تھے اس وقت بھی 90 دن کے اندر نہیں کیے. مردم خالد جمیل صاحب, ابھی حکومت کے لیے مشکلات کیا ہوں گی وہ بھی سوال آپ سے پوچھیں گے, لیکن نوید ملک نے ہمیں جوائن کیا, ماہر قانون ہے. بہت شکریہ نوید ملک صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. آج کا فیصلہ آپ نے بھی ابھی پڑھ لیا, تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے, کیسا آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر کیا ریمارکس دیں گے آپ؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا آج تفصیلی فیصلہ جاری ہوا, جو بھی مخصوص سیٹیں تھی پی ٹی آئی کی اس حوالے سے. ایک تو اس فیصلے سے جو سپریم کورٹ میں تقسیم ہے وہ کھل کے نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے ججز کا آپس میں اتفاق نہیں ہے. دوسرا ایک بات جو سب سے زیادہ کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی پارٹی تھی نہیں, تو سنی اتحاد کونسل نے پٹیشن دی تھی, جب اس کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی تو پھر جو ہے پی ٹی آئی کو ان کے حق میں کس طریقے سے فیصلہ ہوا.
تو یہ جو ابھی سرسی صاحب میں نے پڑھا ہے، ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، لیکن جو بات اس میں کی گئی ہے کہ ان کی پٹیشن موجود تھی تو لہذا ان کو ریلیف دے دیا، یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ دیکھیں جب بھی کوئی پارٹی بننے کی اپلیکیشن آتی ہے، اس پہ آرگومنٹ سننے کے بعد پہلے اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ امینڈڈ پٹیشن دیں اس کو پارٹی بنا کے۔ صرف اپلیکیشن صفحہ مثل پہ ہونے کی وجہ سے کسی کو ریلیف ان مائی ہمبل ویو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس میں بہت سارے ایسے قانونی حکم ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو لڑائی جس طرف جا رہی ہے عدلیہ کی اور الیکشن کمیشن کی اور پارلیمنٹ کی، یہ ملک کو خطرناک حالات نوید ملک صاحب پریڈکشن کر رہے ہیں آپ اداروں میں ٹکراؤ کی؟ جی بالکل، یہ بڑی خطرناک بات ہے ملک کے لیے۔ دیکھیں ایک سپریم کورٹ کہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، پارلیمنٹ کہے نہیں ہماری سپریمیسی ہم نے نہیں کرنا، الیکشن کمیشن کوئی اور بات کرے، تو مجھے بتائیں کہ ملک کہاں کھڑا ہوگا۔ یہ اور خاص طور پہ اس فیصلے سے ججز میں اور سپریم کورٹ کے اندر اپنی تقسیم واضح نظر آ رہی ہے۔ کبھی بھی کسی اختلافی نوٹ کے حوالے سے ججز کوئی بات نہیں کرتے۔ ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ فیصلے جس طرح مرضی کرے۔ اگر کسی نے کوئی اختلافی نوٹ دیا ہے اس حوالے سے آپ کس طرح تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے کہ پھر ہم انہی حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور پارلیمنٹ، عدلیہ، یہ جو تین پلر ہیں ہمارے، ان تینوں میں مجھے آگے فیوچر میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ صحیح، آپ جو ہے وہ فیوچر میں ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں۔ نوید ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو ریمارکس دیے گئے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر ایک کیس میں سارا نظر آتا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے سارا پروسیس ہو رہا تھا اس میں نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر ہے، اس نے جان بوجھ کے اس طرح کے فیصلے کیے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ابھی کیا قانونی آپشنز موجود ہیں اگر وہ خود کو ڈیفینڈ کرنا چاہے یا اس کیس میں خود کو پیش کرنا چاہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا اختیارات ہیں، اس اختیارات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے بات کی جائے تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سپریم کورٹ کے بھی جو ہے وہ واضح پارٹی نظر آ رہی ہے کہ جو فیصلے کسی کے حق میں جا رہے ہیں اور کئی فیصلے جو نہیں بھی بنتے وہاں پہ ریلیف دیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں تو پھر اس حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ملک کے اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان کو اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ ہر آدمی کی اپنی حدود ہے، ہر ادارے کی اپنی حدود ہے، اور سب کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، کسی دوسرے کی حدود میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں ٹکراؤ کی صورتحال کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کہیں گے یہ الیکشن کمیشن ایسا ہے ویسا ہے، پارٹی بنا ہوا ہے، غلط فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کہے سپریم کورٹ پارٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ کہے ہمارا جو ہے قانون سازی ہمارا حق ہے، ہمارے حق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم جو مرضی ہے قانون بنائیں۔ تو پھر یہی تو بنیاد بنتی ہے جھگڑے کی، اور اس کے بعد ہی ملکی صورتحال جو ہے وہ اس نیچ پہ پہنچ جاتی ہے کہ دوسری قوتوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں اور آپ کی ساری جمہوریت کی بساط لپیٹ دیں، اور پھر سارے آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صحیح، اچھا آپ نوید ملک صاحب یہ بھی بتائے گا کہ سب سے پہلا ریمارکس یہ کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ اتنے زیادہ بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیت کر سامنے آئے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار ہمارے نمائندے تھے اس لیے یہ جیت کر سامنے آئے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے عوام اگر طاقت کا سرچشمہ ہے تو عوام کا تو کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں تھا۔ تحریک انصاف یہ دعویٰ کریے کہ ارکو مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ آزاد امیدوار ہمارا نام لے کر وہ الیکشن میں سامنے آئے تھے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں بھی بہت سارے جو ہے قانونی نقص ہیں، یہ اب ڈیٹیلز میں سارے فیصلہ پڑھیں گے، اور ظاہری بات ہے فیصلہ آ جائے ایک دفعہ سپریم کورٹ سے تو اس پہ جو ہے وہ سب کو حق ہے کہ اس پہ تنقید کرے یا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرے۔ تو دیکھیں اب ہر بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کرے گا، لیکن اس فیصلے میں بھی کنٹراڈکشن ہے، ایک جگہ کوئی بات کی جا رہی ہے، ایک جگہ کوئی بات کی جا رہی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری فیور کی جا رہی ہے کسی کو۔ اچھا نوید ملک صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کا فروری کے جو سارا پروسیس تھا فروری کے مہینے میں اچھا کردار نہیں تھا، یعنی انتخابات کی طرف اشارہ تھا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر، پھر ان کے اوپر کیوں نہیں فیصلے سنائے جاتے؟ بالکل اچھی بات ہے، وہ تو ان ٹائم آ گئے تھے، پھر ایک دفعہ آپ نے خود ہی ایسے فیصلے کیے،
اور جو ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے ملک میں قانون کے مطابق آئین کے مطابق انتخابات کرانا، انہوں نے کرائے۔ مجھے بتائیں کہ جب ایک دفعہ ایفیڈیوٹس آ چکے ہیں تو آپ ان کو پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ جب آپ نئے سرے سے پھر اپرچونٹیز دے رہے ہیں پارٹیز کو آپ داخل کریں، نئے سرے سے سارے پروسیجر کریں، تو جو آلریڈی سارا چیزیں موجود ہے پھر ان کو کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ تو اس کی مزید وہ کیا کہتے ہیں، اس کی کھچڑی بنائی جا رہے ہیں، اس معاملے کی مزید کمپلیکیٹڈ ہی کیے جا رہے ہیں آپ اس کو۔ تو یہ مجھے تو یہ حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیں کسی کی، ہم کہتے ہیں ہمارا کسی کی طرفداری نہیں ہے، ہم ایز اے قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم ایک ایسی بات کر سکتے ہیں فیصلے کے مطابق جو نیوٹرل ہو۔ ہمارا موقف اتنا ہی ہے کہ اس ملک کو اس طرف نہ لے جائیں کسی کی جو ہے وہ طرفداری میں، یہ اس میں جمہوریت کا نظام ہی خطرے میں پڑ جائے یا ملک کا نظام ہی خطرے میں پڑ جائے، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ جی نوید ملک صاحب، خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ہیں ABN نیوز سے۔ خالد جمیل صاحب، آپ کیا اس کے اوپر ریمارکس دیں گے؟ نوید ملک صاحب تو دیکھ رہے ہیں کہ اداروں میں ٹکراؤ جلد ہوگا، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان۔ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب کے، اور ان کے اندر وزن بھی ہے، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جب ملک میں آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے یا ایمان رکھنے والوں کی بجائے جو ہے کہ آئین اور قانون سے بغاوت کرنے والے جو ہے کہ وہ مسند اقتدار پر قابض ہو جائیں اس قسم کے الیکشن کروا کر، تو پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ فرشتوں کی عدالت بھی بٹھا دیں اور وہ جو فیصلے کرے گی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے یا باقی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ جو بنیادی نقطہ صرف ایک نقطہ ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا، جی جس کو بنیاد بنا کر یہ سارا کا سارا فساد پاکستان میں کریٹ کیا گیا، اور یہ فساد ابھی فروری میں نہیں ہوا یا مارچ میں نہیں ہوا یا جنوری میں نہیں ہوا یا دسمبر میں نہیں ہوا، یہ 1.5-2 سال پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ فساد پیدا کریں گے اور الیکشن کے اندر ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ تو وہ جو سوچ ہے، وہ جو ذہنیت ہے، بیسیکلی نوید ملک صاحب جس کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ جمہور مخالف سوچ ہے، جو جمہوریت کش سوچ ہے، جو ہمیشہ آمرانہ سوچ رکھتے ہیں، جو جابرانہ سوچ رکھتے ہیں، جو ظالمانہ سوچ رکھتے ہیں، جو عوام کے جو حق کے اختیار ہے اقتدار کا، حکومت کا، اس کے منفی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ وہ سوچ تھی جس نے 1.5 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا ہم نے انتخابی نشان چھین لینا ہے، اس کو ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دینا۔ اب وہی سوچ اس وقت جو ہے کہ غالب ہے پاکستان کے نظام کے اندر، اور اس سارے کے سارے اس نظام کو تلپٹ کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے۔ وہ کسی آئین کو نہیں مانتے، وہ کسی قانون کو نہیں مانتے، وہ کسی عدالت کو نہیں مانتے، وہ ججز کے کمروں کے گھروں کے اندر خفیہ کیمرے لگاتے ہیں، وہ ججز کو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ ججز کے عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو اغوا کرتے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے۔ وہی ان کی ذاتی مرضی اور منشا کے اپنا الیکشن نتائج مرتب کرنے کے لیے انہوں نے اس سے پہلے پری پول ریگنگ جو کی، پری پول جو فساد پیدا کیا پاکستان کے اندر، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، کس طرح سے RO کے آفیسز کو وہ ایسے لگتا تھا جیسے رسا گیر لوگوں کے دفاتر بیٹھے ہوئے، وہاں پہ لوگوں کی خواتین کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں جب آپ نے ان کے کاغذات نامزدگی چھیننے تھے، ان سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو اٹھایا جا رہا تھا، اغوا کیا جا رہا تھا کہ الیکشن نہیں لڑنے دیا۔ ایسا تو 1970 کے الیکشن میں بھی نہیں ہوا تھا۔ 1970 کے الیکشن کے بارے میں یا کہا جاتا ہے جی اس وقت جو یہ کیا گیا وہ کیا گیا، سوری 1977 کا، کہ 77 کے الیکشن میں بارے میں تھا کہ جی کہ وہاں پہ مخالف امیدواروں کو اغوا کر کے جو ہے بلا مقابلہ جیتا گیا تھا۔ 77 میں بھی ایسے کام نہیں ہوئے تھے جو اس وقت فروری کے الیکشن میں ہوئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس الیکشن کی بنیاد ہی اس قسم کے فراڈ پہ رکھی گئی ہو، دھینگا مشتی پہ رکھی گئی ہو، قبضہ گیری کے اوپر رکھی گئی ہو، اس کے نتائج تو پھر یہی نکلنے تھا۔ اب آپ عدالتیں جتنی مرضی اس کے اوپر فیصلے کریں، یہ جو وہ جو سوچ ہے، وہ جو ایک ذہنی جو ہے کہ فیصلے کر کے پہلے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اس ملک کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کو کس مسئلے پر بٹھانا ہے، کس کے اوپر لائن لگانی ہے، یہ تو عوام کا آئین ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ عوام کا حق ہے کہ انہوں نے اپنی ووٹ کے ذریعے جو حق حکمرانی ہے کس کو بطور امانت سونپنا ہے۔ اب آپ عوام کو ایکسکلوڈ کر دیں الیکشن کے اندر سے، آپ عوام کی جماعتوں کو ایکسکلوڈ کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کسی صاحب کی خواہش ہے کہ جی فلاں صاحب کو الیکشن نہیں لڑنے دینا،
क्यों किसी खास ग्रुप की या फलां साहब की ख्वाहिश है जी कि फलां अफराद को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, ये फैसले तो कानून और आइन के मुताबिक होते हैं। जब आपने एक चीज की बुनियाद ही गलत रखी, उसके ऊपर आप कह रहे हैं अब हम जो है कि एक बहुत बुलंद और बाला जो है कि एक इमारत खड़ी कर लें, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इमारत तो खड़ी नहीं होगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कि इसके अंदर कई सवाल